معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ ششم، باب نمبر 15۔ پل کنگر جانے سے پہلے اعجاز نے نورپور جانے کا ارادہ کر لیا۔ بدیع الزماں نے جو لسٹ پہلے روز اسے دکھائی تھی، اس میں نورپور کے رہنے والے 2 ناموں میں سے ایک کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ دتا کمہار ہے۔ جوانی کے زمانے میں دتا کمہار علاقے بھر میں مشہور تھا۔ اس کے ہاتھ پہ ایسا اثر تھا اور مٹی کی اسے ایسی پہچان تھی کہ کہا جاتا تھا اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہانڈی میں کھانے کا مزہ بدل جاتا تھا۔ یہ ہانڈیاں لوگ ایک دوسرے کو تحفتاً بھیجتے تھے۔ دتے کمہار کا کوئی بچہ نہ تھا۔ اس نے کسی رشتہ دار کا ایک یتیم بچہ لے کر پالا تھا جو 11 برس کی عمر میں ہیضے سے مر گیا تھا۔ اب دتا کمہار بوڑھا ہو چکا تھا۔ ملک جی آؤ جی آیا نو۔ دتا کمہار چارپائی پر لیٹا لیٹا کمزور سی آواز میں بولا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آج سرکار ہمارے گھر میں کیسے اتری ہے؟ حال احوال دریافت کرنے کے بعد اعجاز نے پوچھا کہ دتے کی یہ صورت کیوں کر ہوئی؟ اللہ نے روگ لگا دیا ہے سرکار، معدہ بند ہو گیا ہے۔ جو منہ میں جاتا ہے 2 دن تک چھاتی پر بیٹھا رہتا ہے یا اسی وقت پھر پھر کر کے نکل جاتا ہے۔ اندر کی خبر خراب ہے ملک جی۔ آٹا دانا پنڈے کو نہیں لگتا، ماس گھلتا جاتا ہے۔ دوا دارو بڑا کیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کس کا علاج کرتے رہے ہو دتے؟ اعجاز نے پوچھا۔ حکیم حاذق کا جی، بڑا سیانہ ہے۔ اس کا باپ بھی سیانہ تھا۔ حکیم حاذق نے اسی سے علم سیکھا ہے۔ نبض دیکھ کر بیماری بتا دیتا ہے۔ تجھے تو تندرست نہیں کیا دتے نے؟ اعجاز ہنس کر بولا۔ تجھے تو تندرست نہیں کیا دتے؟ اعجاز ہنس کر بولا۔ مجھے تو اللہ نے روگ لگا دیا ہے۔ دتا کمہار ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ جسے اللہ مارے اسے کون رکھے؟ کوئی کھانے پینے میں تو بد پرہیزی نہیں کی تو نے؟ غریب آدمی سے کیا پوچھتے ہو ملک جی؟ غریبی سب سے بڑی بد پرہیزی ہے۔ باقی دال روٹی کھا کر عمر گزاری ہے۔ کوئی روگ نہیں لگا۔ سب چیز گھر میں ثابت آتی ہے۔ دانے کمہاری چکی پر پیستی ہے۔ مرچ مسالہ ثابت لا کر دوری ڈنڈے میں رگڑتی ہے۔ نمک بھی ڈلی لے کر کوٹتے ہیں، سستا پڑتا ہے۔ تیرے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ ایک خدا کا بندہ آیا تھا، پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس نے خیال دوڑایا کہ میں نے جو تھندا کھایا ہے اس میں خرابی تھی۔ بی بی کمہاری نے بھی تو کھایا ہوگا، اس کو بھی شکایت ہو گئی تھی، پر وہ 10 دن کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے اندر تو زہر بیٹھ گیا ہے۔ وہ تھندا کدھر سے لیا تھا؟ پہلے تو نائیوں سے لیتے تھے، پھر ان کی بھینس مر گئی، دوسری گبن ہو کر سوکھ گئی، اس کے بعد تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق دکان سے ہی خرید لیتے تھے۔ اس بندے نے دکاندار سے بھی پوچھ گچھ کی تھی؟ اعجاز نے پوچھا۔ ہاں جی، دوسری دفعہ پھر آیا تھا، کہتا تھا دکاندار سے ڈبہ لے کر آیا ہے، تھندا غلط ہے۔ تیرا کیا خیال ہے دتے؟ میری تو جان کو روگ لگ گیا ہے ملک جی، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، خیال کدھر سے آئے گا؟ حکیم حاذق کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے اندر زہریلا مادہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ دال روٹی میں کیا زہر ہوگا؟ دال نہیں تو پودنے اور مرچوں کی چٹنی اور روٹی، دھنیے مرچوں کی چٹنی اور روٹی، ٹماٹر مرچوں کی چٹنی اور روٹی، پیاز مرچوں کی چٹنی اور روٹی۔ مہینے 2 مہینے میں سپیوں سے کچھ گوشت مل جاتا ہے تو پکا لیتے ہیں، مگر پیٹ کو گوشت کی عادت نہیں پڑی، ہضم نہیں ہوتا، مزے کے پیچھے کھا لیتے ہیں۔ اچھا دتے، اللہ اپنا کرم کرے گا، پھر آؤں گا۔ آپ کا کرم ہے ملک جی، آپ چل کر میرے گھر آئے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ نورپور سے واپسی پر اعجاز ملکوں کے بھٹے کے قریب سے گزرا تو اسے ایک مانوس سی شکل دکھائی دی۔ ایک جوان مزدور عورت ساتھ والے کھیت سے نکل کر بھٹے کی جانب چلی جا رہی تھی۔ اعجاز نے موٹر سائیکل روک لی اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ذرا کو عورت کی شکل دیکھی تھی۔ جب عورت نے بھٹے کی طرف رخ کرنے سے پہلے ایک لمحے کو سڑک کی جانب دیکھا تھا، وہ ایک پرکشش عورت تھی۔ اس کی خستہ حالی میلے کچیلے کپڑوں اور ننگے پاؤں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اعجاز ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا
کہ اس نے پہلے اس عورت کو کہاں دیکھا تھا، کیا اسی بھٹے پہ یا کسی اور پہ، یا مزدوروں کے کسی مجمع میں، کسی جلسے جلوس میں۔ اس عورت کی چال میں بھی اعجاز کو مانوسیت محسوس ہو رہی تھی۔ عورت جا کر دوسری مزدور عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور سانچوں میں مٹی بھرنے لگی۔ اعجاز بے خیالی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ ساری مزدور عورتیں اور 2-4 مرد دور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جھپ کر موٹر سائیکل پر سنبھلا اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ دور تک اس کے دماغ میں خدبد لگی رہی، پھر یہ سوچ کر کہ اس شکل و صورت کی کوئی اور عورت اس نے کہیں اور دیکھی ہوگی، اس خیال کو ذہن سے خارج کر دیا۔ دتا کمہار حکیم حاذق کا علاج کر رہا تھا، جس کی کوئی وزنی حیثیت نہ تھی۔ پل کنگر کا ڈاکٹر MBBS تھا، صاحب فراش آدمی سے جس کا نام رحیم چوہان تھا۔ جن معلومات کی ضرورت تھی حاصل کی جا چکی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا۔ اب ڈاکٹر تک رسائی حاصل کرنے کی حاجت تھی، اور واسطہ جہانگیر کا تھا۔ پل کھنگر شجاع آباد سے 10-12 کوس کے فاصلے پر واقع تھا اور ملک جہانگیر کے حلقے میں آتا تھا۔ کسی زمانے میں وہاں پر ایک برساتی نالہ ہوا کرتا تھا، پھر خبر آئی کہ پیچھے پہاڑوں میں سڑک کی تعمیر کے لیے کٹائی شروع کر دی گئی ہے۔ برساتی نالہ آہستہ آہستہ خشک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی زمین پر زمینداروں نے قبضہ کر کے کاشت شروع کر دی، مگر پل اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ پل کے پاس ایک قدیم بوڑ کا جلا ہوا درخت، جس کے بارے میں روایت تھی کہ 100 سال پہلے اس پہ آسمانی بجلی گری تھی، اسی طرح ٹنڈ منڈ کھڑا تھا، اور ہر رات کو 20 گدھوں کا بسیرا ہوتا تھا۔ قصبہ بوڑ اور پل سے پہلے کا تھا یا بعد میں بنا تھا، مگر ہمیشہ سے پل کھنگر کے نام سے مشہور تھا۔ اعجاز جہانگیر کے پاس پہنچا۔ آؤ جی آؤ ملک صاحب، جہانگیر اپنائیت بھرے تکلف سے بولا۔ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے تو کبھی قدم رنجا نہیں فرمایا۔ کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملی بھائی جہانگیر۔ کاروبار سے تو سنا ہے تجھے فرصت ہو گئی ہے اعجاز، سچ سچ بتا، اپنوں سے کیا چھپانا؟ چھپنے چھپانے کی کوئی بات نہیں، کافی عرصہ ہو گیا تھا وہی کام کرتے ہوئے، سوچا کہ اب کچھ اور کرنا چاہیے۔ سنا ہے اب تم حکومت کا اخبار چلانے جا رہے ہو؟ اعجاز نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک آزاد اخبار؟ آزاد؟ جمہوریت میں آزاد پریس کی ضرورت ہوتی ہے؟ درست ہے، جہانگیر بولا، ضرورت بھی اور اہمیت بھی ہوتی ہے، مگر بھائی جان جمہوریت ہو تو پھر بات ہے نا۔ جمہوریت ہوتی نہیں بھائی جہانگیر، لائی جاتی ہے۔ آزاد پریس کو اور دوسرے اداروں کو سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں بات بنتی ہے۔ درست، مگر کیا ہمارے سسٹم کا مزاج اسے برداشت کر لے گا؟ برداشت نہیں کرے گا تو ختم ہو جائے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ سیدھی نہیں، بڑی ٹیڑھی بات ہے، مگر یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سناؤ کوئی سرفراز کی خبر؟ مہینے ڈیڑھ میں خط آ جاتا ہے، بس خیر خیریت ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں لمبے خط لکھنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ اب تو میجر ہونے والا ہوگا، اس کی منگیتر کے بھائی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، سرفراز کے ساتھ کا ہی ہے، مگر اپنے باپ کی سفارشوں وغیرہ سے فوج چھوڑ کر پولیس میں چلا گیا ہے۔ مجھے علم ہے ASP ہو گیا ہے۔ بہت اچھا ہوا، کبھی ہمارے تمہارے کام بھی آئے گا۔ وہ کہہ رہا تھا سرفراز کو 1-1.5 سال میں میجر کا رینک مل جائے گا، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں جہانگیر۔ میں کہتا ہوں خیر خیریت سے واپس آ جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ یہ تو ہم سب کی دعا ہے اعجاز، سرفراز ہمارا ہیرو ہے، ہیرو۔ اور سناؤ سب خیر خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں پل کھنگر جا رہا تھا، سوچا کہ آپ سے ملتا چلوں، بڑی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر پل کھنگر بھی ایک غرض سے جا رہا ہوں۔ کیا ایسی غرض آ گئی؟ جہانگیر بات سمجھ کر بولا، میں اب کچھ کر سکتا ہوں؟ وہاں ایک ڈاکٹر ہے احسان الحق۔ ہاں ہے، اس کے ساتھ کام ہے۔ کیوں، تندرست تو ہو؟ میں تندرست ہوں، اعجاز ہنس کر بولا۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خراب گھی بنا کر سپلائی کر رہے ہیں، جس سے کھا کر لوگ بیمار پڑ رہے ہیں۔ پل کھنگر کے کئی لوگ بھی بیمار ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹر سے ان کی بیماری کی رپورٹ لینی ہے۔ تمہارا اس قصے سے کیا واسطہ ہے؟ اعجاز نے اصل بات چھپا کر رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ ایک فیکٹری ہے جس کے گھی کی رپورٹیں خراب ہیں، اوپر سے وہ مزدوروں پر زیادتی کر رہے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، بونس بالکل بھی نہیں دیتے، سٹاف سے بے ایمانیاں کرواتے ہیں۔ مگر تم تو یونین کا کام چھوڑ چکے ہو۔ رسمی طور پر الگ ہوا ہوں، مگر تعلق واسطہ تو رہتا ہے۔ آخر ایک عمر ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ میرے دروازے پر آ جاتے ہیں، مجھ سے انکار نہیں کیا جاتا۔ جہانگیر نے آگے جھک کر اعجاز کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ اعجاز، وہ جذباتی لہجے میں بولا، اسی لیے میرے دل میں تمہاری قدر ہے۔ تم اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھتے ہو۔ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر تم نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اپنا نقصان کیا مگر سیدھی راہ سے نہیں بھٹکے۔ ہم دونوں نے ساتھ ساتھ بڑا زمانہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ اعجاز اس کی غیر متوقع جذباتیت سے کچھ متعجب ہوا۔ درست درست، وہ سر ہلا کر بولا۔ کبھی تم نے ہماری مخالفت کی؟ کبھی ہم نے تمہاری مخالفت کی؟ سیاست کی کوئی بات نہیں، گجر کمی جیت گیا تو یہ زمانے کی ہوا ہے۔ آج ادھر کی چل رہی ہے، کل ادھر کی چلے گی، مگر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جب اصل ضرورت پڑی تو تم میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اب میری زندگی گزر گئی ہے، تم سے کیا چھپانا اعجاز؟ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، یہ مت سمجھو کہ میں نے جی چھوڑ دیا ہے، مگر اب تم جوان لوگوں کا زمانہ ہے، تمہارا اور سرفراز اور عالمگیر کا۔ ادھر تمہارے بھائی پہ بوجھ پڑا ہوا ہے، ادھر میرے لڑکے پہ بوجھ آ پڑا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ گزر گیا۔ تم نے میری بڑی مدد کی، سب اپنوں نے کی، میں تیرا احسان مند ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی جہانگیر؟ احسان تو آدمی غیروں پر کرتا ہے، اپنوں کی طرف سے فرائض ہوتے ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں۔ سرفراز بھی گھر آئے گا، جہانگیر نے اعجاز کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سرخرو ہوگا، ساری برادری کی نیک نامی ہوگی۔ جس دن وہ گھر آیا ایسا جشن منائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ، اعجاز نے کہا، انشاءاللہ۔ یہ ڈاکٹر احسان، جہانگیر نے کہا، اپنا بچہ ہے، جو کہو گے کرے گا۔ پھر تو سمجھو کہ میرا کام ہو گیا، اس کی تو فیس تک میں نے دی ہے۔ جہانگیر گھٹنے پر ہاتھ مار کر فخر سے بولا، اچھا بھائی ملک کریم بخش کا لڑکا ہے نا؟ کریم بخش عزت دار آدمی تھا مگر حیثیت کا کمزور تھا۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا لڑکے نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا ہے، اسے ریلوے میں نوکر کروا دو۔ میں نے دیکھا کہ لڑکا پڑھائی میں ہوشیار ہے۔ میں نے کہا اسے پڑھاؤ، خرچہ میں برداشت کروں گا۔ کریم بخش کہنے لگا ہم نے جیسا تیسا گزارا کیا ہے، مگر کسی کا ایک پیسہ دینے کا روادار نہیں ہوں میں۔ میں نے کہا کریم بخش، تیرے اور میرے سوا کسی کو خبر ہو جائے تو میں تیرا گناہ گار، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ آدمی سمجھدار تھا، مان گیا۔ 7 سال تک لڑکے کی پڑھائی کی فیس بھرتا رہا ہوں۔ آخری دنوں میں کریم بخش نے مجھ سے کہا جو کچھ آپ نے کیا اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تھوڑی سی زمین ہے، اپنے نام رجسٹری کرا لو۔ میں نے کہا کریم بخش، تیری ملکیت کا 1 انچ میرے اوپر حرام ہے۔ تیرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا ہے تو اپنی ذات برادری کی نیک نامی ہے۔ تیرے اوپر میں نے کون سا احسان کیا ہے؟ یہ احسان تو تیرے لڑکے نے ہمارے اوپر کیا ہے کہ پیسہ ضائع نہیں کیا، کچھ بن گیا ہے۔ آج کریم بخش اس دنیا میں نہیں رہا، اور اعجاز تم پہلے آدمی ہو جس کے ساتھ میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بات کو دل میں رکھو گے۔ میں نے اپنے لڑکے کو بھی یہ بات نہیں بتائی تاکہ کریم بخش کے لڑکے کا سر نیچا نہ ہو۔ میرے گناہوں کا سارا زمانہ بات کرتا ہے، نیکیوں کی کوئی نہیں کرتا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ یہ میرا رکا لے جاؤ۔ جہانگیر نے ایک کاغذ پہ 4 حرف لکھ دیے۔ اسے دے دینا، جو کہو گے کرے گا۔ لڑکا صرف پڑھائی لکھائی والا ہی نہیں، ویسے بھی تیز ہے، سیاسی ذہن والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں دوڑ بھاگ کر کے تجھے شہر میں گورنمنٹ ہسپتال کے اندر نوکری لے دیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چاچا جی، میں اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدا نے چاہا تو یہاں بھی روزی دے دے گا۔
میرے دل میں اس کی قدر ہے۔ کچھ دیر تک جہانگیر نظریں اپنے سامنے ٹھہرائے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اداس سی ہنسی ہنس کر بولا، تمہیں پتہ ہے میں پل کھنگر کے پولنگ اسٹیشن سے جیت گیا تھا۔ اسی وقت اعجاز نے گویا پہلی بار صحیح طور پہ اسے دیکھا۔ کلف لگو کپڑوں کے اندر جہانگیر کا جسم گھل کر آدھا رہ گیا تھا۔ اعجاز کے دل میں افسوس پیدا ہوا۔ الوداع کے وقت وہ دیر تک جہانگیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے دباتا رہا، پھر اس سے گلے مل کر رخصت ہوا۔ ڈاکٹر احسان الحق کا مطب صاف ستھرا تھا۔ بینچ پر 3-4 مریض بیٹھے تھے۔ اعجاز ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ اٹھ کر ایک طرف ہو گیا۔ کمپاؤنڈر سے اس نے کہا کہ اسے ڈاکٹر صاحب سے خاص کام ہے، وہ ان سے بعد میں ملے گا۔ جب سارے مریض دوا لے کر چلے گئے تو اعجاز نے اٹھ کر دفتر کا پردہ اٹھایا۔ اجازت ہے؟ اس نے اندر جھانک کر پوچھا۔ ڈاکٹر احسان الحق ایک پیڈ پر لکھ رہا تھا۔ اس کا کمپاؤنڈر پاس کھڑا تھا۔ آئیے آئیے، ڈاکٹر نے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ اعجاز اندر داخل ہو کر ڈاکٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب ڈاکٹر لکھنے سے فارغ ہوا تو سر اٹھا کر بولا، جی میرا نام اعجاز ہے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ ملک جہانگیر کا رکا ہے۔ ڈاکٹر احسان الحق چند لمحوں تک فکر مند نظریں رکے پر جمائے سوچتا رہا۔ میں کچھ عرصے سے ادھر جا نہیں سکا۔ ملک صاحب میرے مہربان ہیں، میری طرف سے معافی طلب کریں، میں جلد ہی حاضر ہوں گا، آپ فرمائیے۔ اعجاز نے مدعا بیان کرتے ہوئے اصل کہانی پیش کی اور فی الحال اسے صیغہ راز میں رکھنے کی درخواست کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بات کے دوران ڈاکٹر احسان الحق اسے غیر معمولی توجہ سے دیکھتا رہا۔ جب اعجاز نے بات ختم کی تو ڈاکٹر بولا، آپ شجاع آباد کے ملک اعجاز ہیں؟ جی ہاں۔ آپ لیبر یونین موومنٹ میں رہے ہیں؟ ہاں، میں نے عرض کی نا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ ڈاکٹر احسان الحق اس کی بات کاٹ کر بولا، چند سال ہوئے میں نے آپ کو ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں پڑھتا تھا۔ میں میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کا جوائنٹ سیکرٹری تھا۔ ماشاء اللہ، اعجاز نے کہا، وہ ہمارے انقلابی دن تھے۔ ڈاکٹر احسان الحق مسکرا کر بولا، اب بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اعجاز نے کہا، اب تو اور کسی کام کی فرصت نہیں ملتی، اس پیشے میں یہی ایک نقص ہے۔ پرائیویٹ ڈاکٹری کرنے والا لوگوں کا 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے۔ پھر بھی حد الوسع کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ فیس دینے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ساتھ رعایت کروں۔ جس معاملے کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ غریب مزارہ ہے۔ میں 3 ماہ سے اس کا علاج کر رہا ہوں، دوا بھی اپنے پاس سے دیتا ہوں۔ آپ کی خدا ترسی ہی آپ کا انقلابی کام ہے۔ اعجاز نے کہا، رحیم چوہان کے کیس میں آپ کی تشخیص کیا ہے؟ یہ غریب لوگ ہیں، گندی مندی شے نہیں کھاتے، معدے خراب ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کے، یا بہت سی چیزیں ایک ساتھ کھا لینے سے، یا بازار کا گند بلا کھانے سے۔ یہ لوگ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، سبزیاں انہیں تازہ مل جاتی ہیں، گوشت بس کبھی کبھار ہی کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ برصغیر کے کسان کی خوراک دنیا کی بہترین خوراک ہے۔ دالیں، سبزیاں، گیہوں کا موٹا آٹا یا چاول اور چاٹی کی لسی۔ اس خوراک سے نہ انہیں دل کی بیماری ہوتی ہے، نہ کینسر کا مرض ہوتا ہے، اور نہ دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ تینوں امراض مغربی ملکوں کی امیر دنیا میں وبا کی صورت پھیلی ہوئی ہیں۔ رحیم چوہان کے معدے کی خرابی کا باعث آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ ہاں، پہلے اس کا معدہ بند ہوا، ہاضمے کا عمل رک گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ معدہ خراب ہو تو سمجھیے کہ سارا سسٹم اپسیٹ ہو گیا ہے، پھر ادھر ادھر سے 100 بیماریاں آ کر پکڑ لیتی ہیں۔ میں نے بڑا سر مارا، عام دواؤں سے معدے کا عمل درست نہیں ہوا۔ پھر میں نے الف سے لے کر یہ تک سب کھانے پینے والی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ایک ایک چیز بند کرا کے دیکھا۔ روٹی نہ کھاؤ، چاول کھاؤ، ایک دال نہ کھاؤ، دوسری کھاؤ، ایک سبزی نہ کھاؤ، دوسری کھاؤ، مرچ مسالے نہ کھاؤ۔ یہ الرجی کی تشخیص کا سادہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ الٹیاں، قبض، دست
بد ہضمی اسی طرح چلتی رہی۔ آخر میں نے گھی پر انگلی رکھی۔ یہی ایک چیز تھی جو 80% کھانوں میں کم و بیش استعمال ہوتی تھی اور کہیں سے بن کر ڈبے میں آتی تھی۔ میں ڈبے سمیت گھی کا سیمپل لے آیا۔ میرا ارادہ تھا کسی لیبارٹری سے اس کا انالیسس کراؤں۔ مجھے فرصت نہیں ملی۔ اسی دوران میں ایک نوجوان آیا۔ وہ کسی سروے کرنے والی ٹیم کا ممبر تھا جو سب جگہ سے سیمپل اکٹھے کر کے انالیسس کروا رہے تھے۔ میں نے ڈبے سمیت سیمپل اسے دے دیا۔ اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ رحیم چوہان کو آپ نے گھی بند کرایا؟ ڈبے کا بند کرا دیا تھا۔ یہ ازمیر برانڈ گھی تھا؟ جی ہاں، میں نے بند کرا دیا۔ کہا کہ تھوڑا کھاؤ مگر دیسی کھاؤ، توریے کا تیل جلا کر کھاؤ۔ افسوس کہ اس دوران ہی اس کے سسٹم کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ اب مجھے السر کا شک ہے، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ ٹیسٹ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں دھکے کھانے کی اس میں ہمت نہیں رہی۔ بوڑھا آدمی ہے۔ ایسے کیسوں میں مجھے اپنی ناکامی کا رنج ہوتا ہے۔ محسوس کرتا ہوں کہ اتنے سال کی پڑھائی اور محنت ضائع کر دی ہے۔ انالیسس میں گھی خراب نکلا تو کیا آپ اپنی طرف سے اس شخص کی بیماری کی رپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ 100%، ڈاکٹر نے جواب دیا، بلکہ اس سے میرا شبہ کنفرم ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اعجاز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ جلد ہی رابطہ کروں گا۔ 15 روز کے بعد اعجاز اپنے سامنے میز پہ چند کاغذات پھیلائے فخریہ انداز سے بیٹھا تھا۔ میز کے دوسری جانب بدیع الزماں کوہنیاں میز پہ رکھے آگے جھک کر بیٹھا سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ ٹھہرو ٹھہرو، بدیع الزماں بے تابی سے بولا، مجھے سارا نقشہ ذہن میں بٹھانے دو۔ یہ اس نے ایک کاغذ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ ایک لیبارٹری کی رپورٹ ہے اور یہ دوسری لیبارٹری کی ہے، ٹھیک، اور یہ ڈاکٹر احسان الحق کی ہے، اور یہ جواب۔ اعجاز جواب دینے کی بجائے خاموش بیٹھا معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ بتاؤ بتاؤ نا بھئی، سسپینس میں مت رکھو، میری جان نکل جائے گی۔ جناب، یہ ازمیر گھی انڈسٹریز کے اپنے کیمسٹ کی رپورٹ ہے، ان کے اپنے ملازم کی۔ سچ؟ جی ہاں، اس کے دستخط ہیں۔ اور نہ ہم اس کا نام لے سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے، مگر اس نے حرف بہ حرف سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تم نے اس سے یہ بات کیسے اگلوائی؟ واقفیت نکل آئی۔ پہلے وہ میرے علاقے کی ایک صابن فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں ایک دفعہ اسٹرائک ہوئی تھی۔ اس وقت سے وہ مجھے جانتا ہے۔ اور اس نے تم پہ اعتبار کر لیا؟ کیوں نہیں؟ وہ جانتا ہے میں اپنے الفاظ سے نہیں پھروں گا۔ زندہ باد، بدیع الزماں دونوں بازو اوپر اٹھا کر چلایا۔ میں جانتا تھا صرف تم ہی یہ کام کر سکتے تھے۔ اب ہمارے ہاتھ میں سکہ بند مٹیریل آ گیا ہے، ایک دفعہ تو ان کے پرخچے اڑا دوں گا۔ بدیع الزماں کا اسسٹنٹ شمس جو خاموش بیٹھا سن رہا تھا جھجکتے ہوئے بولا، بدیع صاحب، یار میں نے کتنی بار تجھے بتایا ہے، میرا نام بدیع نہیں بدیع ہے۔ اخباری حلقوں میں پہلے ہی بدیع العالم کے نام سے مشہور ہوں۔ اس نے ہنس کر اعجاز کو دیکھا۔ اب میرے اپنے گھر میں ہی مجھے اس نام سے پکارنے لگے ہو۔ ہاں تو بول بچے، کیا کہتا ہے؟ بدیع صاحب، شمس نے حلق سے زور لگا کر آواز نکالی، وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے گھی کی رپورٹ نہیں، کسی اور گھی کی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بدیع الزماں چیخا۔ اس نے جھپٹ کر لیبارٹری کی رپورٹ اٹھائی اور جا کر اسے شمس کے منہ کے آگے لہراتے ہوئے کہا، مریض کے گھر سے ڈبہ اور سیمپل آیا ہے، مگر ڈبہ کھلا ہوا تھا، تو کیا بند ڈبے سے چو منتر کر کے گھی نکل آتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ کھلے ڈبے میں کس برانڈ کا گھی ڈالا گیا ہے؟ لیبارٹری تو ذمہ داری نہیں لے گی۔ ہیں؟ بدیع الزماں ضج ہو کر بولا۔ ہیں؟ بدیع صاحب، شمس بات تو درست کر رہا ہے، اعجاز نے کہا۔ ہیں؟ درست ہے؟ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا۔
آپ بیٹھ جائیں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تو بتا، سوچو۔ بدیعالزماں سگریٹ کے ساتھ سگریٹ سلگا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ بتا بچے بتا، وہ شمس سے مخاطب ہو کر بولا۔ مسئلہ کھڑا کرنا کوئی کام نہیں، حل پیش کرنا اصل کام ہے۔ شمس کے چہرے پر ہراسانی کے آثار نظر آ رہے تھے، مگر اس نے اپنی جرأت برقرار رکھی۔ ایک حل یہ ہے کہ دکان سے ازمیر کا بند ڈبہ لیبارٹری لے جایا جائے، وہی اس کو کھولے اور انالیسس کریں۔ ہے ایک اور رپورٹ، وہ اعجاز کی جانب متوجہ ہو کر بولا۔ کتنا مزید خرچہ آئے گا؟ اس کی آپ فکر نہ کریں، اعجاز نے کہا۔ سمجھ لیں کہ مفت میں ہو جائے گا۔ مفت میں؟ واہ، لیبارٹریاں مفت میں چلتی ہیں؟ آج کل ہر کوئی دوسرے کی روزی پہ جھپٹا مارنے کو تیار بیٹھا ہے۔ لک اعجاز، کیسی بات کرتے ہو؟ بدی صاحب، واقفیت سے بھی کام چل جاتا ہے، تعلق سے بھی چلتا ہے۔ آخر ہم نے اتنی عمر ان لوگوں کے درمیان بیکار ہی تو نہیں گزاری۔ زندہ باد، بدیعالزماں نے نعرہ لگایا۔ ملک اعجاز، تم میرے ساتھ چلے تو پھر کرشمے دیکھنا۔ اعجاز اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں رپورٹ شروع کرتا ہوں، بدیعالزماں نے کہا۔ میرے خیال میں 2-4 دن رک جائیں، لیبارٹریوں سے اگلی رپورٹیں آ لینے دیں۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو۔ بدیعالزماں اعجاز کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ یہ لو۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدی صاحب، میں نہیں مانتا، اتنی زیادتی مت کرو۔ وہ اعجاز کی جیب میں نوٹ اڑستے ہوئے بولا۔ گھی کے ڈبوں کے لیے رکھ لو۔ لڑکا، وہ آنکھ مار کر بولا۔ ذہین ہے نا؟ ہاں، مگر اس عمر میں انہیں زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے، ورنہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے اور تم نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے۔ میں ان کا بدیع العالم بن کر دکھاؤں گا۔ تم دیکھتے رہو۔ ہنسی اور کھانسی کا مخصوص امتزاج بدیعالزماں کی چھاتی سے ابھرا، جس کے دوران ہی اس نے سگریٹ کا آخری کش لے کر اسے سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ اچھا، پھر اللہ حافظ۔